آگ لگی کہ لگائی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا عظیم شہر لاس اینجلس بدستور جل رہا ہے۔ کیا اس آگ کو بجھانے کے لیے جان بوجھ کر پانی کم دیا جا رہا ہے؟ کیا اقوام متحدہ کی اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے، اسمارٹ سٹی LA بنانے کے لیے یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی؟ کیا لاس اینجلس کو خدا کی ناشکری کرنے پر سزا ملی؟ کیا لاس اینجلس کو بہت مادہ پرست ہونے کی سزا ملی؟ اتنی ساری کنسپریسی تھیریز ہیں، سوچا اس آگ سے جڑی تمام کنسپریسی تھیریز آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر لی جائیں۔ VLC پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ پچھلے منگل کی بات ہے جب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کی مسافات میں صبح 10:30 بجے جنگل میں کہیں ایک چنگاری بھڑکی اور یکا یک شعلوں میں بدل گئی۔ آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا، ابھی تک پورا شہر ان شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ لاس اینجلس کو سٹی آف اینجلز کہتے ہیں کیونکہ ہسپانوی زبان میں لاس اینجلس کا مطلب فرشتہ ہوتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کا شہر ہے، اور اب تک فرشتوں کے اس شہر میں 24 افراد ان شعلوں کی بھیٹ چڑھ چکے، کئی لاپتہ ہو چکے، 2 لاکھ افراد علاقے سے نقل مکانی کر چکے، 12,000 سے زائد عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی، 12,000 سے زائد فائر فائٹر، 11,500 فائر انجن، 143 واٹر ٹینکرز، 60 طیارے اور ہیلی کاپٹر آگ بجھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو یہ آگ بجھائی جا سکی ہے اور نہ ہی اس سوال کا جواب ملا ہے کہ یہ آگ آخر لگی کیسے ہے۔ اب ہالی ووڈ میں کوئی واقعہ رونما ہو اور اس میں ڈرامہ نہ ہو، کہانی میں کوئی سسپینس نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس شہر کے باسی آتش زدگی کے اس المناک سانحے کو بھی ایک سسپینس تھرلر ٹریجڈی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شوبز کے ستارے ہوں، صحافی ہوں یا عام شہری، سب کے سب ایسے سازشی نظریات، ایسی کنسپریسی تھیریز پیش کر رہے ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے سے متعلق سب سے زیادہ مقبول سازشی نظریہ یہ ہے کہ یہ آگ لگی نہیں بلکہ کسی نے جان بوجھ کر سازش کے تحت لگائی ہے، اور امریکہ میں یہ جو تھیری ہے اس کو آرسنسٹ کی تھیری کہا جا رہا ہے۔ آرسنسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر آگ لگاتے ہیں۔ اس شک کو تقویت اس وقت ملی جب آگ لگنے کے 2 روز بعد ووڈ لینڈ ہلز کے علاقے میں لوگوں نے ایک نوجوان کو پکڑ کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی۔ لوگوں کو شبہ تھا کہ یہ شخص علاقے میں ایک اور آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جن لوگوں نے اس شہری کو پکڑا ان میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ اس خاتون نے مقامی میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ شخص ایک پراسرار آتش گیر مادے کے ذریعے کسی چیز کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال پولیس آئی اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی۔ 2 روز تک اس شخص سے تفتیش کا عمل جاری رہا۔ اب لاس اینجلس پولیس کے سربراہ ڈومینک چوئی نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اس شخص پر آتش زدگی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ پولیس چیف کے اعلان کے باوجود لوگ مطمئن نہیں ہوئے اور پورے شہر میں آگ لگانے والے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا سازشی نظریہ جو اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ آگ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ لاس اینجلس کو اسمارٹ سٹی کے طور پر نئے سرے سے بسایا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے 2020 میں ایک دستاویز تیار کی تھی جسے پیپل اسمارٹ سسٹینیبل سٹیز کہا جاتا تھا۔ اس اصطلاح کا مطلب ایسے جدید شہروں کا قیام ہے جہاں معیار زندگی کو بہتر بنانے والی تمام جدید سہولیات دستیاب ہوں۔ ان شہروں میں شہری آپریشن، خدمات کی کارکردگی اور مسابقت کو بہتر بنانے کے لیے معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی اور دیگر ذرائع کا استعمال ممکن ہو۔ یعنی ان شہروں میں چھوٹے چھوٹے سینٹرز ہوں اور وہ سینٹرز خود کفیل ہوں اور لوگوں کو شہر کے اندر ہی طویل مسافت نہ طے کرنی پڑے، ان کو تمام مطلوبہ سہولیات ایک ہی جگہ پر میسر آ جائیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنا بھی تھا۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق مستقبل کے شہروں کا نقشہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ اسمارٹ شہر 2030 تک تعمیر کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔
تاہم اقوام متحدہ نے اس منصوبے کو اپنے 2030 کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر نہ صرف لوگ اس پر مسلسل بات کر رہے ہیں بلکہ اس سازشی نظریے پر یقین کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ افواہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ لوگوں میں یہ سوچنے کی فرصت بھی نہیں کہ اگر اسمارٹ سٹی بنانا ہی ہے تو پھر موجودہ عمارتیں یا ڈھانچے ان کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ فیکٹ چیک کریں تو بھی کہیں کوئی ایسا قابل اعتماد ثبوت یا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ لاس اینجلس یا امریکہ کے دیگر علاقوں کو اسمارٹ شہروں کی تعمیر کے لیے جان بوجھ کر سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور کنسپریسی تھیوری پر۔ سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں اس آتش زدگی کا سبب بجلی کے اسمارٹ میٹرز کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اسمارٹ میٹرز کو۔ اس ویڈیو میں کئی گھر ایسے دکھائے گئے ہیں جو آگ سے محفوظ رہے، لیکن ان کے قریبی گھر آگ لگنے سے زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ لوگ شک و شبہے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو گھر محفوظ رہے وہاں بجلی کے اسمارٹ میٹر نصب نہیں تھے۔ کئی لوگ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو نہ ہو ان اسمارٹ میٹرز کے ذریعے کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا ہالی ووڈ کے ستارے، اپنے اپنے بے بنیاد دعووں کے ذریعے ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق سازشی نظریات کو ہوا دے رہا ہے، حالانکہ ابھی بھی آگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ہوا کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 5000 فائر فائٹرز ابھی بھی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک جہاز استعمال کیا جا رہا ہے جو گلابی رنگ کا کوئی ایک مواد تمام شہر میں چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ یہ گلابی رنگ کا مواد اصل میں پانی، کچھ نمکیات اور کھاد کا امیزہ ہے، اور گلابی رنگ جو آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے وہ زنگ ہے۔ جب یہ کسی سرفیس پر گرایا جاتا ہے تو یہ آگ کو بجھاتا تو نہیں ہے، لیکن ایک بیریئر کا کام کرتا ہے کہ آگ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ اسی لیے جنگلات میں، شہروں میں، گھروں پہ، گاڑیوں پہ اس کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ 5000 فائر فائٹرز جو اس وقت آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے 1000 قیدی ہیں۔ جی ہاں، دے آر پرزنرز، اور وہ پہلے بھی ایسے بہت سے آگ بجھانے کے واقعات میں اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کر چکے ہیں۔ چاہے کیلیفورنیا کا میٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا فائر ڈپارٹمنٹ، دونوں اس وقت بہت تشویش میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہواؤں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا اندیا دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے گمان غالب ہے کہ مزید آگ بھڑک سکتی ہے، جبکہ اتنے تمام پیرافرنیلیا کے ساتھ، اتنے تمام فائر فائٹرز کے ساتھ، ان سب کے باوجود جو پہلے سے آگ بھڑکی ہوئی ہے، آج جس کو کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس کا صرف 13% حصے پر ہی قابو پایا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا ہالی ووڈ کے ستارے، سب اپنے اپنے بے بنیاد دعووں کے ذریعے ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق سازشی نظریات کو ہوا دے رہا ہے۔ ایسا ہی ایک دعویٰ آپ کو اور سنائی دیتے ہیں جو کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آگ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزم کی غلطی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے لاس اینجلس میں پانی کی کمی کے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے۔ اگرچہ لاس اینجلس کے گورنر اور فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام نے نو منتخب صدر کے دعووں کی تردید کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ آگ پر قابو نہ پانے کی سب سے بڑی وجہ وسائل کی کمی ہے۔ ان کے خیال میں ڈیموکریٹس نے وسائل کا رخ یوکرین کی طرف موڑ کر امریکی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اس سازشی نظریے پر یقین رکھنے والے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہیں جس میں فائر فائٹرز کو کینوس کے چھوٹے تھیلوں کا استعمال کرتے ہوئے کوڑے کی آگ کو تیزی سے بجھاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی یہ سوشل میڈیا پوسٹ، اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فائر فائٹرز بجٹ میں کٹوتیوں کی وجہ سے خواتین کے ہینڈ بیگز استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم حکام کا موقف یہ ہے کہ آگ بجھانے کا یہ طریقہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ چھوٹی آگ کو بجھانے کا یہی سب سے مؤثر طریقہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ
گاڑیاں، فائر انجنز اور ایون ہوائی جہاز تک استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ لاس اینجلس ہے اور لاس اینجلس ہو اور ہالی ووڈ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہالی ووڈ بھی اس طرح کی کنسپریسی تھیریز اور سازشی تھیریز کو بڑھانے میں پیش ہے، اور ایک کنسپریسی تھیری ہالی ووڈ کے معروف اداکار میل گبسن نے بھی گھڑی ہے۔ میل گبسن نے بھی ایک انٹرویو میں حقائق کو شاید کچھ توڑ مڑوڑ کر ایک نیا تنازع کھڑا کرنے میں اس میں وہ پیش دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ فائر فائٹرز کو مطلوبہ مقدار میں پانی کی سپلائی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ بہت سے دوسرے اداکاروں کی طرح وہ بھی مسلسل یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ آگ ناگہانی آفت نہیں بلکہ آتش زدگی کا نتیجہ ہے۔ وہ اس نقطے پر مسلسل قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر کسی نے یہ آگ لگانے کا حکم دیا ہے یا کچھ لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں اور اب اس آگ کو بجھنے بھی نہیں دے رہے۔ خیر، ان تمام سازشی نظریات سے ہٹ کر ماہرین سے رجوع کیا جائے تو وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی ہے۔ امریکی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آتش زدگی بنیادی طور پر گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے۔ لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ کے سابق بٹالین چیف ریک کرافورڈ کا کہنا ہے کہ آگ لگانے والے عام طور پر درختوں اور پگڈنڈیوں سے 500 فٹ دور نہیں جاتے، وہ آگ لگاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ آگ دور دراز اور ناہموار علاقوں میں بھڑکی ہے جہاں نہ تو بجلی کے تار گزرتے ہیں اور نہ ہی آسمانی بجلی گرنے کے کوئی شواہد ملے ہیں، لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ خشک سالی کی بدولت یہ آگ خود بخود بھڑکی اور تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ لاس اینجلس کے کناروں اور جنگلوں والے علاقوں میں ہر وقت کہیں نہ کہیں آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ اکثر اوقات یہ آگ بے گھر لوگوں کی وجہ سے غیر ارادی طور پر لگتی ہے۔ اس علاقے میں چونکہ تیز ہوا بہت کم چلتی ہے، اس لیے عموماً ایسی آگ تباہ کن شعلوں میں نہیں بدلتی۔ چونکہ ان دنوں لاس اینجلس کا موسم خشک اور ہوا تیز ہے، لہٰذا معمولی چنگاری کو بھی بھڑکنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں اس ہولناک آتش زدگی کی سائنسی وجوہات کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا تھا۔ اگر آپ لاس اینجلس کے جغرافیائی حالات اور موسم کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہیں امریکی حکومت نے لاس اینجلس آتش زدگی کے متاثرین کے لیے $770 فی کس کی امداد دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس بات کو میں مزے کا خیز کہوں یا آئرنی آف فیٹ کہوں، کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ لاس اینجلس کے جس علاقے میں یہ آگ بھڑکی ہے وہاں پر ایک گھر کی اوسط قیمت $3 سے $10 ملین بتائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو حکومت کا ایک جسچر ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو وہاں کے مقامی امیر لوگ ہیں جن کے گھر آتش زدگی سے بچ گئے ہیں، وہ بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو وہاں پر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ ہوٹلز میں اور باقی جگہوں پر حکومت نے سبسڈی بھی دی ہے اور ان کو مفت رہنے کی سہولت بھی مہیا کی ہے۔ خیر، اس سانحے کی وجوہات کا سائنسی بنیادوں سے ہٹ کر جائزہ لیا جائے تو سب سے حیران کن وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ اس شہر کو اپنی ترقی پر بڑا ناز ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شہر پیسے والوں کا شہر ہے۔ ایک گھر کی اوسط قیمت جہاں پر $3 سے $10 ملین ہے۔ یہیں پر بلکہ ان کے ایک ارب پتی ہیں لاس اینجلس کے ہی کیتھ ویزرمین کو اب بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ فائر فائٹرز کو ہائر کیا ہے لاکھوں ڈالرز دے کر کہ وہ ان کی پراپرٹی کو بچا سکیں، اور لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسے حالات میں اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور باقی لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ پیسے جن کی کہ پراپرٹی بچ گئی ہے اور اس کو آگ نہیں لگی، وہ باقی لوگوں سے بہت بھاری کرایہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ شہر ہالی ووڈ کا شہر ہے، ہالی ووڈ کی چکا چوند جو خواب بیچتا ہے، ہالی ووڈ جہاں پر ہر وقت ستارے ہی ستارے جگمگاتے ہیں، وہ ہالی ووڈ جس میں مادہ پرستی کا عالم یہ ہے کہ اس شہر کے باسی شاید اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، شاید
رب کو بھی، اور اس کی شکر گزاری بھی شاید بہت کم ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال و دولت، ترقی اور کامیابی کو شاید اپنی محنت کا زیادہ اور خدا کی دین کم سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے رب کا شاید احسان نہیں مانتے، بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت اور صلاحیتوں کا صلہ ہی ہے۔ لاس اینجلس میں یہ آگ لگنے سے 2 روز قبل ہالی ووڈ میں گولڈن گلوب ایوارڈز کی تقریب ہوئی۔ دراصل جب یہ تقریب مس ہو چکی اور اس کا انٹرول آیا تو اس کے بعد اشتہاروں کے بعد جب واپسی ہوئی تو جو میزبان تھیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک لوگوں نے جو بھی سپیچز دی ہیں، اپنی تقاریر کی ہیں، اس میں کن لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں کاسٹ، کرو ممبرز، اپنے ساتھی اداکار وہ سب سے زیادہ تھے جن کا کہ لوگوں نے شکر ادا کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے والدین کا، اپنی بیوی بچوں کا، یا اپنے خاوند کا، یا اپنے دوستوں کا شکر ادا کیا۔ وہ ان کا نمبر دوسرا تھا، اور اس نے ہنس کر طنزاً یہ بات کہی، لیکن کسی نے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا اس گاڈ لیس ٹاؤن میں۔ That nobody has thanked God in this godless town. These were the exact words. اور خیر ایگزیکٹ 2 دن کے بعد یہ آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے بعد ایسی ویڈیوز بھی دیکھیں جس میں کہ لوگ، انہوں نے اپنی کیمراز آن کیے ہوئے ہیں موبائلز کے، اور وہ حواس باختہ ہو کر سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں اور ساتھ چیخیں مار رہے ہیں، او گاڈ ہیلپ اس، او گاڈ ہیلپ اس، او گاڈ سیو اس۔ So this was probably not a godless town. They had just forgotten God for a little while. شاید جیسا کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی ایک یاد دہانی تھی کہ میں ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج کی دنیا کی ایک سپر پاور کہلانے والی امریکہ جیسی قوم اپنے ہالی ووڈ میں بھڑکنے والے حقیقی شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دی۔ لاس اینجلس کے فائر فائٹرز یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں قدرت کے رحم کی ضرورت ہے۔ اس وقت پورا امریکہ، پورا لاس اینجلس، پورا کیلیفورنیا، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف ہیں، اور وہ باران رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اسی رب سے، اسی گاڈ سے جس کا تذکرہ کوئی اتنی بھڑکتی ہوئی، ستاروں سے بھری ہوئی محفلوں میں کرنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ انسان کا بنیادی المیہ یہ ہے کہ وہ نارمیلٹی کو اپنا حق تصور کرتا ہے، کامیابی کو اپنی محنت کا صلہ گردانتا ہے، وہ اپنی مصیبت کو ناگہانی جبکہ دوسرے کی مشکلات کو اس کے کرموں کا پھل سمجھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے کرموں کا پھل ہے اور شاید ہم کوئی بڑے فرشتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ شاید دوسروں کے لیے ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ اس میں لاس اینجلس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقی تمام لوگوں کے لیے شاید ایک وارننگ ہے، ان سب کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر لوگ گن رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاس اینجلس کے باسیوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ یہ مت بھولنا کہ اصل سپر پاور میں ہی ہوں۔ ایک اور فیکٹر جس کے اوپر کہ بہت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہالی ووڈ کے بیشتر ستاروں نے غزہ میں اسرائیلی مظالم پر سفاکانہ بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آگ میں جلتے اس شہر سے اسرائیل کے خلاف کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھی تھی، کسی نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اداکار جیمز ووڈ، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلسطینیوں کی بربادی پر برملا خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ جیمز ووڈ ہی تھا جس نے کہا تھا کہ اسرائیل ہرگز جنگ بندی نہ کرے، فلسطینیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے اور ان پر قطعاً کوئی رحم نہ کیا جائے۔ فلسطینیوں کی بربادی پر جشن منانے والے اس اداکار کا اپنا گھر جب شعلوں کی نظر ہوا تو پھر اسے یاد آیا کہ اچانک چھت چھن جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔
یہ سفاک شخص ایک ٹی وی چینل کو اپنے گھر کی بربادی کی داستان سناتے ہوئے باقاعدہ رو پڑا، اور بعد میں جب سوشل میڈیا پر اس بات پر تنقید ہوئی اور لوگوں نے اسے اس کے الفاظ یاد کرائے تو اس کے بعد 2-3 دن کے بعد شاید اس کو کور کرنے کے لیے اس نے یہ سٹوری گھڑ لی کہ میرا گھر تو معجزانہ طور پر بچ گیا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوا، اس کا گھر خاکستر ہو چکا۔ اگر مجھ سے کوئی اس آتش زدگی کا سبب دریافت کرے تو بلا شبہ میں بھی اس کی سائنسی توجیحات ہی پیش کروں گا، اسے گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہی قرار دوں گا، اسے لاس اینجلس کی خشک سالی اور تیز ہواؤں کا شاخسانہ ہی قرار دوں گا۔ لیکن بطور مسلمان میرا ایمان ہے کہ اس کرۂ ارض پر موجود ہر شے میرے مالک کی قبضہ قدرت میں ہے۔ جان، مال، عزت، شہرت، عروج، زوال، پہاڑ، سمندر، دریا، موسم، سب پر اس کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو باران رحمت کے ذریعے چٹکی بجانے میں اس سے بھی پہلے اس جلتے ہوئے شہر کو امان بخش دے۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لاس اینجلس کے باسیوں کو اس ناگہانی آفت سے نجات دلائیں اور ہر جاندار کو اس آگ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔